وہ کہاں گیا سیلاب لوگوں کا جس کی وجہ سے جن کی عدم موجودگی کی وجہ سے 1200 لوگ تو فیض آباد انٹرچینج پر لا نہیں سکے. آپ خود آ کے گن لیں, 1000 لوگ تو فیض آباد انٹرچینج پہ لا نہیں سکے. اس کی وجہ سے اس سیلاب کو ان کو کہا کہ ہم منسوخ کرتے ہیں, لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے, گھر جائیں لوگ, ہم مگر کریں گے لانگ مارچ. آپ کے سامنے ہیں کتنی دفعہ یہ ملتوی ہوا ہے, بار بار کال ہوتی ہے, کوئی 4 مہینے سے تو یہ لانگ مارچ ہو ہی رہی ہے. اچھا جی, ہم نے لانگ مارچ کی, ہم نے کبھی خون خرابہ کی اناؤنسمنٹ نہیں کی, ہم نے کہا ہم پرامن رہیں گے. 10 دن ہم اس ٹرک پہ رہے چیئرمین بلاول کے ساتھ, ایک گملہ نہیں ٹوٹا. اور جب قافلہ پنجاب سے نکلتے ہوئے بڑھنے صوبے جوائن کر رہے تھے نا, جب بہت زیادہ بڑھ گیا, سیکنڈ صوبہ پنجاب تھا سندھ کے بعد, جب زیادہ بڑھنے لگا, میں 10 دن اس ٹرک پہ تھی, دھوپ چھاؤں میں, رات میں, تیز ہواؤں میں, ہم سب تھے. جہاں جہاں چیئرمین بلاول تھے, کارکن تھے, ہم سب تھے. اس میں خود کھڑے ہو کے بلاول صاحب نے مائک پہ کہا کہ آپ لوگ کراس نہ کریں دوسری, مجھے پتا ہے یہ 25 میل کا ہوتے جا رہا ہے, یہ 28 اب ہوتے جا رہا ہے میلوں کا, تو لوگ بے ساختہ نکل آتے ہیں دوسری لین میں, ہائی ویز پہ یا جو بھی, کہتے ہیں یہ نہ کریں آپ لوگ. ہم بالکل, آپ لوگ تھے, بہت سے لوگ تھے, اس طرح اناؤنسمنٹ خود کرتے جا رہے ہیں, پھر قافلہ پرامن رہتا. ادھر یہ آتے ہیں, پچھلی دفعہ جب آئے میرے بھائی, میں آ رہی ہوں آپ کے پاس, انہوں نے کیا اناؤنسمنٹ کیا, ڈنڈے لے کے آئیں گے, دیکھ لیں گے, یہ وہ. تو کوئی بھائی, ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے دارالخلافہ کو جلنے دیں گے؟ پھر آپ مجھ سے ہم پوچھیں گے کہ آپ لوگ کیا ہیں بھائی, آپ گھوست سرکار ہیں یا سرکار ہیں, حقیقی سرکار ہیں؟ تو پھر ہم, ظاہر ہے وہ تو اس کا تو رد عمل ہوگا. آپ نے 4 سال سیکشن 41 44 لگا کے ملک چلایا ہے, تو آپ اب کیوں رو رہے ہیں؟ تھوڑا حوصلہ پکڑے نا. ہم نہیں کرنا چاہتے جو ہمارے ساتھ ہوا. پیپلز پارٹی ریونج کی سیاست میں یقین ہی نہیں لگتی. وہ کہتے ہیں نا میرے ڈیپ فیک آ رہے ہیں, خود وہ ڈیپ فیک اتنے پردے اترے ہیں کہ شرم سے ان کا سر جھک جانا چاہیے, ان کی جماعت کا بھی. ہمارے ساتھ کبھی ایسی چیز ہوتی, ہم تو آپ کے سامنے سے بھاگ رہے ہوتے, صاف بات ہے. دیکھیے, آپ سوچیں کہ انہوں نے, آپ نے بیرون ملک سازش کی بات کی, کیونکہ انہوں نے یہی ہوا خود یہ تیلی لگا کے انہوں نے ملک کو جلانے کی سمجھی اور سوچی. مرضی کے منٹس بنائیں گے, مرضی کے منٹس بنائیں گے, جو مرضی آئے پھر عوام کو بتائیں گے, اور ملک جلے, آپ کی خارجہ پالیسی جلے, کوڑے میں آپ کی اقتصادی پالیسی جلے. IMF کو بھی لیٹر لکھ ڈالو کہ نہ رینیو کریں پروگرام, وہ یاد ہے آپ کو. اور اس کی تکلیف کس کو ہوتی, نہ صرف ملک اور ریاست کو مگر عوام کو. لیکن وہ سب کو سیکریفائس کرنے اپنی انا کے لیے, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی قانون سے بالا ہیں. اصل ایشو فسطائیت کے ذہن میں یہی ایک مسنگ چپ ہوتا ہے جی. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی بھی قانون سے بالا ہیں, اس لیے وہ ایک تو الیکشن کمیشن کو مستقل دباؤ میں رکھے ہوئے ہیں, روز گالی گلوچ, حملہ دھمکی دھونس کی سیاست کرتے ہیں, وہاں بندے پہنچا دیتے ہیں. اب الیکشن کمیشن نے جو کیا, جو وہ سمجھتے ہیں بہتر. ابھی کسی اور جماعت نے چیریٹی کے نام پہ کرکٹ میچز کھیلے ہوتے ووٹن میں, جو نقوی صاحب کے ذریعے انہوں نے کیا, اور وہ پیسے غائب ہوتے, لٹکے ہوتے سارے کے سارے. ان کو تو پتہ نہیں ہے قانون کیا ہوتا ہے اور قانون کی لمبی پہنچ کیا ہوتی ہے. ابھی تو انہوں نے کچھ دیکھا نہیں ہے, فورن فنڈنگ نہیں آئی ہے اس پر. اتنے سارے سوالات ہیں, اتنے سارے گیپس ہیں, لیکن دیکھیے بات تو کرنے کی ہے. کرپٹ پریکٹسز ڈیفائنڈ ہیں الیکشن ایکٹ میں. میں اگر دانستہ طور پر گوشوارے چھپاؤں تو وہ آئی تھنک 173 ہے الیکشن ایکٹ, سیکشن 173 الیکشن ایکٹ 2017 کا الیکشن ایکٹ. سیکشن 173 کے مطابق آپ دانستہ طور پر اپنی کوئی بھی ٹرانزیکشن کو جب چھپاتے ہیں تو وہ کرپٹ پریکٹسز کی ڈیفینیشن میں آ جاتا ہے, اور آپ ایک کے بعد دیگرے کرپٹ پریکٹسز کے زمرے میں آتے چلے جا رہے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ عوام کو بھڑکا دھمکا کے کہہ کے کہ ہمیں نکالا گیا, اور اپنی مقبولیات گالی گلوچ کی ایک نئی سیاست نوجوان نسل کو متحرک کر کے کہ جی ہم وکٹم ہیں,
اور خود یزید جب وکٹم کا نیریٹو کرتا ہے، یزید وکٹم کا ہی نیریٹو لے کے آ رہا ہے، وہ ابھی بھی گھیراؤ، جلاؤ، ڈنڈا، دھمکی، دھوس کی سیاست کرتے ہیں، فستائیت کی سیاست ایسے کر کے کرتے ہیں نا. یہ آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ تاریخ کا مطالعہ ہم سب نے کیا ہے. اقتدار آتا ہے اور جاتا ہے، یہ حقیقت ہے زندگی کی. جیسے زندگی موت ہوتی ہے جی، ہم بول رہے ہیں اقتدار آج ہے کل نہیں ہوگا. دس از دا نیچر آف ڈیموکریٹک پالیٹکس، پلیز انڈرسٹینڈ دس. مگر نہیں، میں تو سب سے بڑا ہیرو ہوں، اور مطلب یہ سمجھتے ہیں کرکٹ کا کھیل ہے. مگر اب تو ان کے خلاف گگلی پہ گگلی خود ہی آ رہی ہیں. ان کو معافی مانگنی چاہیے قوم سے کہ انہوں نے جھوٹ کے بعد جھوٹ بولا ہے. انہوں نے لوگوں کو پاکستان کو دھکیلنے کی کوشش کی، ایک نرگ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک مرضی کے منٹس بنا کے انہوں نے لیٹر بنایا کیبل کو، اور پاکستان کی ساری سیاست، پاکستان کی جمہوری اقتدار، پاکستان کی پوری اقتصادی پالیسی اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کو تباہ کاری کے سامنے لے آئے تھے وہ. اور اس گڑھے سے نکال کے دیکھیے، لوگوں نے ہم سے پوچھا یہ تو اپنے آپ کو ختم کر رہے ہیں، آپ کیوں بیچ میں آ رہے ہیں؟ اور یہ بہت اچھا سوال ہے. ہم بیچ میں اس لیے آئے کیونکہ جہاں وہ جا رہے تھے، جس تباہی کے دہانے پہ وہ تھے، ہمیں ایک نہ ایک سیکریفائس لینی تھی. یا تو ہم دیکھیں، جب تک پاکستان ہے تو ہم ہیں. جب وہ ڈوبنے چلا گیا، جب ہر چیز اس کی ختم ہونے جاتی ہے، تو پھر کون نکالے گا پاکستان کو؟ کیا فائدہ ہے ایسی سیاست کا جو صرف اپنی ذات کے لیے ہو؟ تو یہ ہٹ تو لینا تھا نا.